اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھاالذین آمنوا کتب علیکمُ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ میرے بندے متقی بن جائیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ متقی ہوتا کیا ہے۔ روزے فرض کر دیے گئے، پہلی امت پہ بھی فرض کیے گئے، اس امت پہ بھی فرض کیے گئے، پچھلی امتوں پہ بھی فرض کیے، اس امت پہ بھی فرض کیے۔ اب متقی ورڈ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اصل تو اس کو سمجھ لیا جائے تو بہت آسانی ہو جائے۔ ان اکرمکم اللہ عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ہیں جو زیادہ متقی ہیں۔ اب متقی ہے کیا، پرہیزگاری ہے کیا؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ڈر ہے، جو خوف ہے، وہ تقوی۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے وہ اتنا زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے، اتنی زیادہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے نزدیک آ جائے اور نزدیک آ جائے، اے بندے میرے نزدیک آ، میرے قریب آ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شوبی بھائی وہ واحد ذات ہے جس سے آپ جتنا ڈرتے ہیں اس سے اتنا قریب ہو جاتے ہیں، ورنہ دنیا کی ہر شے جس سے آپ ڈرتے ہیں اس سے آپ دور ہو جاتے ہیں اور زیادہ دور۔ لیکن میرے رب باری تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جتنا ڈرتے ہیں اتنا قریب ہوتے ہیں۔ تو رب چاہتا ہے کہ تقوی اختیار کرتے چلے جاؤ، میرا خوف تم پر بڑھتا چلا جائے، تم میرے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ، تو چاہتا ہے کہ میں تمہیں بخش دوں، وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ اور میں تمہیں بخش دوں۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں جنت بھی ان کے قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام میں جنت رکھ دی ہے، دوزخ سے نجات دے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر کے انسان کے لیے نعمتوں کے بیچ بہا خزانے رکھے ہیں۔ رمضان کے جو شخص روزے رکھتا ہے وہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے بھی وعید سخت ہے۔ میرے آقا حضور سید عالم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کے جھرمٹ میں سے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، ممبر پر قدم رکھا، پہلے ممبر پر قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین، شوبی بھائی، دوسرے پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا میرے آقا نے فرمایا آمین، اللہ اکبر۔ نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جمع ہوئے، فرمایا ابی و امی فداک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے آپ کو قربان نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہمارے تو ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو، کیونکہ آقا آپ تو جان ایمان ہے، آپ ہیں تو ایمان ہے، آپ ہیں تو جہان ہے، آپ ہیں تو کائنات ہے۔ رب فرماتا ہے کہ حبیب آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، نہ کائنات ہوتی، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ ملائکہ ہوتے، نہ انبیاء ہوتے، یہاں تک کہ میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا اگر محبوب تمہیں بھیجنا مقصود نہ ہوتا۔ محبوب تمہیں بھیجنا مقصود ہوتا، بھیجنا مقصود تھا تو کائنات بنائی، عرش بنائے، فرش بنائے، ملائکہ بنائے، انبیاء بنائے، یہاں تک کہ اپنے رب ہونے کا اظہار کیا کہ محبوب تمہیں بھیجنا مقصود تھا۔ محبوب آپ تو جانے ایمان ہے، ہم کیا، ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان۔ آپ نے پہلے ممبر پر قدم رکھا، کہا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ میرے آقا حضور سید عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں آیا، میں نے قدم رکھا، جبریل امین حاضر ہو گئے اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے روزوں کو پالے، اللہ اکبر، اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین، اللہ اکبر۔ رب باری تعالیٰ کا فرمان جبریل امین ادا کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مہر ثبت کر رہے ہیں کہ آمین کہہ کر کہ ہاں ہاں ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ تو جانیے کہ جس نے رمضان کے روزے صحت کی حالت میں تندرست ہوتے ہوئے ہر معاملے کو سمجھتے ہوئے نہ رکھے تو اس کے لیے سخت وعید ہے۔ گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ آگے بڑی طویل گفتگو اور کچھ سوالات میرے ذہن میں بھی ہیں، وہ میں ان سوالات پہ بھی آؤں گا، اور ہم ڈاکٹر صاحب ہم دوبارہ وہیں سے جوڑتے ہیں، اور جہاں پہ بات ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل امین نے اور آمین جی ہاں، پہلے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے روزوں کو پالے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے۔ میرے آقا نے فرمایا آمین، مہر ثبت کر دی۔ دوسرے سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرے پہ قدم رکھا، جبریل امین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام نامی سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ پھر تیسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ آپ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ میں بوڑھے میں ماں باپ کو پالے یا ان میں سے کسی ایک کو پالے اور اپنی لیے جنت نہ واجب کر سکے وہ ہلاک ہو جائے، فرمایا آمین۔ اللہ اکبر۔ ہم پہلی بات کی تذکرہ کر رہے ہیں، دونوں باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا، میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ٹھیک ہے نا، جنت میں بھی درجات کی بلندی ہوگی درود کے سبب۔ بالکل یہی ثواب، یہ ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ جنت میں بھی جو کیٹیگریز ہیں جن کا ذکر اکثر ہم نے سنا ہے بہت سارے علماء کرام سے، وہ بھی تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جی ہاں بالکل، جنت میں بہت سارے مقام ہیں، اس میں جنت الفردوس سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے جس کی ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، تو اس میں بھی مقام ہے۔ اچھا، وہاں بھی مقام ہے؟ جی ہاں، درجات بہت ساری جنتیں میں جنت کے مقام ہیں، لیکن پھر
جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کے سبب اس کو بلندی عطا فرمائے گا، جس طرح کے اعمال اس طرح کی بلندی عطا فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ ہمارے پاس موجود ہے، تو آقا دو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وعید فرما رہے ہیں، اس کے لیے ہلاکت ہے. اب سوچئے کہ جو شخص رمضان کے روزے کو پالے، تندرست ہو، توانا ہو، ہر طرح کی فیسلٹیز اویلیبل ہوں، اور روزے کو چھوڑ دے یہ بھوک پیاس سے، خوف کی وجہ سے، تو اس کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ تیرے لیے ہلاکت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. جہنم کی آگ بڑی طرح تیز تیز بھڑک رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ایک طرف جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان کے اندر، روزے دار کے لیے جنت کا خاص دروازہ رکھا گیا. روایت میں آتا ہے کہ باب الریان، اور ندا دی جائے گی کہ کہاں ہے روزے دار، روزے داروں کو لایا جائے اور وہ باب الریان سے داخل ہو جائیں، تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. صرف روزے دار باب الریان سے داخل ہوں گے. تو کتنا بڑا انعام ہے شفیع بھائی کہ روزہ جس نے رکھا اللہ کی رضا کے لیے. ہم تو چاہتے ہیں ہمارا رب راضی ہو جائے، رب چاہتا ہے بندے مجھ سے راضی، میرے بندے میرے قریب آ جائے. تقویٰ ہے یہ نا، تقویٰ کی معنی میں نے یہ بتایا کہ ڈر، آپ رب سے ڈرتے چلے جائیں، رب کے قریب ہوتے چلے جائیں. رب چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ تقویٰ اختیار کرتا چلا جائے. باب الریان کھول دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے حصول کی خوشنودی کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لازمی سی بات ہے رمضان کے ماہ سیام جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز ہر ہزار لاکھوں بندوں کی بخشش فرماتا ہے. صبح سے شام تک بخشش ہو رہی ہے بندوں کی. کس بات پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندوں کی بخشش فرما رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی بخشش فرما دوں. امت محمدی پر بڑا خصوصی فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان میرا مہینہ ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. یہاں تک رب نے فرمایا کہ مجھے روزے دار کے منہ کی بو، جسے ہم بدبو کہتے ہیں، بو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. اللہ اکبر، رب کو اتنی پسند ہے روزے دار کے منہ کی خوشبو. اس خوشبو کو بھی رب باری تعالیٰ پسند فرما رہا ہے، اس کا بھی تذکرہ رب باری تعالیٰ فرما رہا ہے. تو روزے دار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے. صرف بھوکا پیاسا رہنا کافی نہیں ہے شفیع بھائی، صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے. روزہ تو آنکھ کا بھی ہے، روزہ تو کان کا بھی ہے، روزہ تو زبان کا بھی ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہے اور روزہ پاؤں کا بھی ہے. آپ کو ہر چیز سے پاک رکھنا ہے اپنے آپ کو. یہ نہ ہو کہ روزہ تو رکھ لیا، بھوکے پیاسے تو رہے، نماز چھوڑ دی، اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، تمام معاملات کو چھوڑ کر ہم نے صرف بھوکے پیاسے رہے، ٹھیک ہے نا، گرمی بہت ہے اور ہم سو گئے، سو کے روزہ گزار لیا. دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے سونا بھی عبادت ہی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات سونے کے لیے دیا، آپ رات کو سوئیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں 10 فضل آپ کے لیے عطا فرمایا، 10 نیکی عطا فرماتا ہے. رات کو سونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے. اب بندہ رات دن بھر عبادت کرے. عبادت کیا ہے؟ حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے. القاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے جو حلال روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں اور پورے دن روزے کی حالت میں، بھوک پیاس کی حالت میں اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کما رہے ہیں. اللہ اکبر، وہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور قرب عطا فرماتا ہے، ان کے درجات کی بلندی کا اور سبب بنتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ ہمیں تمام چیزیں ترک کر دینی ہے، بلکہ اپنے معمولات کو جاری رکھنا ہے. گرمی پڑ رہی ہے، اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آ گیا. اللہ اکبر، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر ایک ساتھ تو عذاب آئے گا نہیں، ایک ساتھ تو عذاب آئے گا نہیں. اور یہ عذاب نہیں ہے ہمارے اعمال کا نتیجہ. اعمال کا نتیجہ اللہ اکبر، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ آگ لگ جائے، سورج میں آگ لگ جائے، ہم جل کے بھسم ہو جائیں. ہمارے اعمال تو کس قسم کے ہیں شفیع بھائی؟ ہم اس کو عذاب کہہ رہے ہیں، ہم اس کو اعمال کا نتیجہ کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر، 42 ڈگری سینٹی گریڈ 43 ڈگری سینٹی گریڈ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. ارے جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی اگر اس سے قریب سے بھی گزرنا پڑ گیا، اگر کچھ وقت اس میں رہنا پڑ گیا. اللہ اکبر، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ جنت ہی ہے بے شک، لیکن اگر اعمال کے سبب سختی کے لیے کچھ وقت اگر جہنم میں ڈال دیا گیا تو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہم اجرنی من النار. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے. تو دنیا کی آگ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں اس ٹائم یہ یاد کرنا چاہیے کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی، اس کے عذابات کیسے ہوں گے. جب قبر میں بند کر دیے جائیں گے، اوپر سورج تپ رہا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. صبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر رکھا اور پھر صبر پر انعام بھی رکھ دیا. اور سب سے بڑا انعام یہ، ان اللہ مع الصابرین، میں تمہارے ساتھ ہوں بندے، میں تیرے ساتھ ہوں. تجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے بندے؟ تو صبر کر کے تو دیکھ، تو میرے قریب آ کر تو دیکھ کتنی تیرے لیے عنایتیں عطا کرتا ہوں. بھوک پیاس ان لوگوں کو لگتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے دور ہونا چاہتے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نے روزہ رکھا اور قرب چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، پھر اطاعت خدا بندی میں دن گزارتے ہیں. آنکھ کا بھی روزہ رکھتے ہیں، زبان کا بھی روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں گالی بھی دے، تم سے لڑے بھی، تو کہو کہ میں روزے سے ہوں. آپ کو صبر کرنا ہے، یعنی یہاں پر بھی تربیت دی جا رہی ہے، آپ صبر سے ہوں.
ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ہر چیز پر صبر کرنا ہے. یہاں تو ہمارے اندر سے صبر ختم ہو چکا ہے, صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور ہم پھر آؤٹ ہو جاتے ہیں اور گرمی کو بہانہ بنا کر, اور کہتے ہیں ہمارے غصہ اس لیے آتا ہے کہ گرمی بہت ہے, برداشت نہیں ہو رہی. ارے برداشت تو اندر سے رکھو. اب رب باری تعالیٰ کے احکامات کو پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, قرآن کو سمجھو. قرآن کو سمجھ لیا تو سارے معاملات آسان ہو جائیں گے, زندگی آسان ہو جائے گی, ضابطہ حیات سمجھ میں آ جائے گا. اللہ اکبر. جتنے لوگ مجھے سماعت کر رہے ہیں, میں ایک ہی سوال ہمیشہ کرتا ہوں, آج بھی کر رہا ہوں, کہ کتنے لوگ ہیں مجھ سمیت, ہم سب اپنے آپ کو شامل کریں اور اپنے آپ سے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے سوال کریں, کیا ہم نے آج تک قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا؟ میں بڑی بات تو نہیں کر رہا ہوں, لیکن 90% سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے نہیں ہم نے نہیں پڑھا. جب نہیں پڑھا تو جب ضابطہ حیات کو نہیں پڑھا, رب باری تعالیٰ کے احکامات کو نہیں پڑھا, اس کو سمجھا نہیں, تو پھر ہم دیندار کیسے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کا ایک عملی نمونہ کیسے بنائیں؟ اپنی زندگی کو کا عمل کیسے کریں؟ عمل کیسے کریں قرآن کے اوپر جب تک قرآن کو سمجھیں گے نہیں؟ پھر سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں, پھر ہم گمراہ ہو جاتے ہیں, پھر کسی عالم دین کے پاس پہنچتے ہیں, پھر وہ ہمیں صحیح ہدایت دیتا ہے تو ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یعنی ایک ایک بات کو ہم پکڑ رہے ہیں, لیکن اگر قرآن کو صحیح طور پر ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں, تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں تو مکمل ضابطہ حیات ہے. قرآن سمجھ لیا, سب کچھ سمجھ لیا, اور قرآن کو سمجھنا لازم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا کہ صرف آپ اس کی تلاوت کریں. تلاوت پر انکار نہیں ہے, تلاوت پر بے شمار انعامات ہیں. ایک ایک حروف پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, اس سے کوئی انکار نہیں. جو تلاوت کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بڑے مرتبے کا باعث بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی رحمتیں, بڑی برکتیں نازل فرماتا ہے. لیکن قرآن کو اصل تو سمجھنا ہے. یہ رمضان کا مہینہ 8 روزے گزرے ہیں, 22 روزے 21 روزے کم و بیش باقی ہیں, تو میرا گمان ہے تو آپ اس کے لیے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب جب قرآن پڑھیں گے ایک پیج پڑھیں گے, لیکن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے. اگر آپ سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں شوبی بھائی, سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ 3 اپنی طرف رکھی ہے, 3 بندے کی طرف رکھی ہے, ایک درمیان میں رکھی ہے. اگر ہم سورہ فاتحہ کو صحیح سے سمجھ لیں, آج تک ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے تو ہیں نماز میں, نماز کا جز ہے, ہم نے نماز کا جز بنایا ہوا ہے, پڑھتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا رب باری تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں اور رب باری تعالیٰ ہم سے کیا کہلوا رہے ہیں. وہ باقاعدہ ایک گفتگو ہے, بالکل گفتگو, اللہ کی اپنے بندے سے گفتگو, بالکل خضوع اور خشوع ہے. کیا آپ رب کو دیکھ رہے ہیں, رب آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. جب آپ نماز میں آتے ہیں تو رب کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. رب فرماتا ہے واقیم الصلاۃ لذکری, اگر مجھے یاد کرنا ہے تو نماز میں آ جاؤ, مجھ سے باتیں کرنی ہے نماز میں آ جاؤ, میرے قریب آنا ہے میرے نماز میں آ جاؤ. الصلاۃ معراج المومنین, نماز تو مومن کی معراج ہے, یعنی ملاقات کا ذریعہ ہے رب باری تعالیٰ سے. جب جب ملاقات کرنی ہے نماز میں کھڑے ہو جاؤ, رب باری تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی. اب حالت روزہ بھی ہو اور نماز بھی ہو, نماز فرض تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں, سبھی پڑھ رہے ہوں گے الحمدللہ, ہمارا گمان کے یقین ہے الحمدللہ مسلمان ہے جو روزہ رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے. نفل نمازوں کی کثرت کیجیے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جائیں گے, رب سے گفتگو کریں گے, سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی, الحمدللہ رب العالمین, تمام تر تعریفیں ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رب العالمین کے لیے. الرحمن الرحیم, رحمان الرحیم ہے, مالک یوم الدین, روز جزا کے دن کا مالک ہے. اب دیکھیے جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے میں اپنے رب کو کیا کہہ رہا ہوں, ارے میں اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوں, رب یہی تو چاہتا ہے. رب کہتا ہے کہ میں اپنی تعریف کو پسند کرتا ہوں, بندے تو میری تعریف کر, میں سب سے زیادہ اپنی تعریف کو پسند کرتا ہوں, میری تعریف کر. میرے فرشتے صبح شام میری تعریف میں لگے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, تسبیح پڑھتے چلے جا رہے ہیں فرشتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے, اللہ کی تسبیحات, اللہ کی تعریفات بیان کر رہے ہیں. اے بندے تو میرا, میں تو تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں, میں تو تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں, تو مجھے سمجھ تو میں کیا کہہ رہا ہوں, الحمدللہ رب العالمین, میں تجھ سے اپنی تعریف کروا رہا ہوں. الرحمن الرحیم, میں تجھ سے اپنی تعریف کروا رہا ہوں, اپنی تسبیحات کروا رہا ہوں. مالک یوم الدین, یقین دلا رہا ہوں, جب بار بار ہر نماز میں آپ یہ یاد کریں گے مالک یوم الدین, روز جزا کے دن کا مالک رب باری تعالیٰ ہے, تو اسی کی اطاعت کر رہی ہے, کسی حاکم اور بادشاہ کی اس کے علاوہ اطاعت نہیں کرنی. اصل اطاعت میرے رب کی اطاعت ہے. میرے رب کی اطاعت جس نے کر لی, روز جزا کے دن جب وہ جزا دے گا, جب وہ جزا اور سزا کی معاملات ہوں گے تو انشاءاللہ ہم جزا کے مستحق ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ بہت اچھا معاملہ فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہ فرمائے, رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب, جی ہماری گفتگو بالکل چل رہی تھی الحمد شریف کی. جی ہاں الحمد شریف کی. جب آپ, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ ضابطۂ حیات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور سمجھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں,
اور جب اس کو ایک ایک چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ تمام روز جزا کا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اب یہ 3 آیتیں اللہ کی طرف تھی. بندے نے رب کو راضی کیا، رب کی تعریف کی، رب تعریف کو پسند کرتا ہے، رب خوش ہوتا ہے، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے جو میں نے اس کو کہا ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. اب ہم اس طرح بھی پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پڑھ لیا، ختم ہو گئی، نماز پڑھ لی، ایک وقت ادا کر دیا، ایک ڈیوٹی ادا کر دی. ایک دیکھیں ڈیوٹی ترقی وہی لوگ پاتے ہیں جو ڈیوٹی کو پراپر سمجھ کے ادا کرتے ہیں. ایک تو ڈیوٹی پر جانا اور وقت پورا کرنا اور آ جانا، تو یہ نماز ایسی ہو جائے گی جس کو بغیر سمجھے پڑھا شروع ہے کہ آپ ایک تو وہی تو جس کو کہنا چاہیے کہ ایک بار اتارنا کہ جی کام ختم کر دیا میں نے، نماز ادا کر لی بھائی، میں نے نماز، مگر وہ نماز، وہ اس نماز کا الگ ہی مزہ ہے کہ جس میں پوری گفتگو ہو. بالکل گفتگو ہونی، مطلب ہم اگر وہی اپنے باس کے سامنے جائیں اور باس سے سامنے جا کے ہاتھ باندھ چپ کر کے کھڑے اور وہ ایک بول کے آ جائیں وہ، اور ایک وہ بات ہو کہ جہاں پر باس سے سوال جواب ہو رہے ہوں، بے شک تو وہاں تو پھر دیکھیں اسائنمنٹ ہے، اسائنمنٹ کو سمجھ کے کیا جا سکتا ہے اور ایک جمع کرا کے جان چھڑائی جا سکتی. بالکل صحیح بات ہے. اب ایک سمجھ کے اگر کیا جائے تو رب باری تعالیٰ جب حکم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے گفتگو کرو، میرا مجھے یاد کرنا ہے، آؤ میرے پاس بندے، مجھ سے قریب ہو جاتے ہیں، میں مومن کی معراج قرار دیا، نماز دین کا ستون قرار دیا، تو جب میرے قریب آ جاتے ہو اور مجھ سے گفتگو کر رہے ہو تو سمجھ کے تو گفتگو کرو. آپ اپنے باس سے، اپنے کسی دوست سے، احباب سے، رشتہ دار سے جب بات کرتے ہیں تو لفظ کو تول کے بول رہے ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کے. آپ یہ سوچیں کہ جب کسی بڑے آدمی کے پاس جانا ہوتا ہے تو لفظوں کو تولا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے کہ کیا بولنا ہے، وہ لگا جائے listen 100 time, proud 1000 time and speak 1 time. تو اس کو یہاں پر اپلیکیبل کیوں نہیں کرتے listen 100 time, proud 1000 time and speak 1 time کہ سنو سوچو 100 بار، سنو 100 بار، سوچو 1000 بار، پھر بولو 1 بار. رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، بے شک بے شک، بادشاہ قہار کی بارگاہ میں جا رہے ہو، کیسے کھڑا ہونا ہے. ہم عام کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں کپڑے دیکھنے ہیں کہ ہم کیسے کپڑے پہن کے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. ارے بادشاہ قہار کی بات کے وقار کے مطابق کپڑے پہن کر جائیں، اس کے وقار کے مطابق، اس کی شان کے مطابق تو کھڑے ہوں، طریقہ تو سیکھیں، سیکھنا تو شروع کریں. صحیح بات ہے. پھر نماز میں جو کچھ بول رہے ہیں وہ پتہ ہو کہ کیا بول رہے ہیں، ایک ایک لفظ تول کے سوچ کے بولیں، ٹھیک ہے، پتہ ہو کہ ہم کیا بول رہے ہیں. دیکھیے کتنا خوبصورت لذت آئے گی. کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں سکون نہیں ملتا. اللہ اکبر. سکون جب ملے گا جب رب کو محسوس کرو گے، جب رب کو محسوس کرو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب کو دیکھ رہا ہوں. دیکھیں کیسا سکون اور قرار عطا ہوتا ہے انسان. اکثر نماز میں سنا بھی ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے خاص طور پہ جب کھڑے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو مطلب جیسے ہی ہم نے، اچھا ویسے کوئی بات نہیں، جیسے ہم نے نیت باندھی اور الحمد اور سب کچھ پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے اور ذہن ہمارا پھر دنیاوی خیالات ہمارے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی کرنا تھا، وہ بھی کرنا تھا، آگے پیچھے جتنے سارے آنے والے اور گزرے ہوئے خیالات کی آپ بات کر رہے ہیں. شوبی بھائی اس سے انکار نہیں ہے، اس سے انکار نہیں ہے. دیکھیں انسان ہے، اپنے دنیاوی کاموں میں مشغولات ہے اور اس کے ذہن میں ہر چیز چل رہی ہے، مشینری چل رہی ہے، دماغ چل رہا ہے، وہ چیزیں چلتی رہیں گی. میں اس کی ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں، لاسٹ پروگرام میں بھی شاید میں نے دی تھی کہ آپ ایک بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بادشاہ تقریر کر رہا ہے، بادشاہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے اور باہر ایک کتا بھونک رہا ہے. تو اب آپ توجہ کس کی طرف رکھیں گے، بادشاہ کی تقریر کی طرف یا کتے کے بھونکنے کی طرف؟ کیا یا آپ کتے کو بھگانے جائیں گے؟ نہیں، بالکل وہ یہ ہو نہیں سکتا. آپ کتے کو بھگانے جا سکتے ہیں، نہ کتے کو خاموش کر سکتے ہیں اور نہ بادشاہ کی طرف سے توجہ ہٹا سکتے. تو سیم نماز میں آپ خیال کریں کہ یہ جو خیالات ہیں، شیطانی خیالات یا دنیاوی خیالات آئیں گے، بالکل آئیں گے. یہ دنیاوی خیالات بھی آتے رہیں گے، شیطانی خیالات اور وسوسے آتے رہیں گے. اس کو آنے دیجئے، اس پہ نماز ترک نہیں کرنی، اس پر گمان، اس پہ توجہ نہیں دینی، توجہ رب کی طرف رکھنی ہے. دیکھیں ایک وقت یہ آئے گا کہ انشاءاللہ گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑے کو جب وہ بے لگام گھوڑا ہوتا ہے اس کو آپ لگام ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، آہستہ 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 وہ لگام ڈل جاتی ہے، وہ قابو میں آ جائے، لیکن وقت لگتا ہے. تو ہم بھی تو بے لگام گھوڑے ہی ہیں نا، ہمارا دل بھی بے لگام گھوڑے کی مانند ہے، بے لگام ہوا ہے نا. بے شک. یا تو ہم نے شروع سے لگام دے کے رکھی ہوتی پہلے دن سے تو وہ قابو میں ہوتا. ہم نے اس کو تربیت یہ دی ہوتی کہ جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو دل صرف میرے اللہ کی طرف مائل ہوگا، ہر کام میں رب کی طرف مائل ہوگا، رب کے احکامات کی پیروی کی طرف مائل ہوگا. تو انشاءاللہ یہ دل بے لگام گھوڑے کی نہیں بلکہ لگام ڈلے ہوئے گھوڑے کی مانند آپ کے کہنے، آپ کے اشاروں پہ چل رہا ہوتا. لیکن اب یہ بے لگام گھوڑا ہے. اب اس کو لگام ڈالنے کے لیے لازمی سی بات ہے آپ کو کوشش تو کرنی ہے. خیالات آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، آنے دیجئے. کتا بھونک رہا ہے، بھونکنے دیجئے. لیکن بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو باادب ہو کے کھڑے ہو جائیے، مؤدب طریقے سے کھڑے ہو جائیے. کیا کہنا ہے، کیا سننا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا، جواب بھی ملتا ہے، سوال بھی ہوتا ہے. بے شک. رب تو گفتگو کر رہا ہے نا، رب تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب، ہر چیز جانتا ہے.
ہر چیز ہمارے دل میں آنے والے خیالات اور وسوسوں کو بھی وہ جان رہا ہے کہ میرے بندے کے دل میں خیالات اور وسوسے آ رہے ہیں، لیکن اس کی توجہ میری جگہ میری طرف مبذول ہے، یہ میری طرف میری اطاعت میں مشغول ہے کہ یہ آ رہے خیالات لیکن اس پر توجہ نہیں دینا، تو توجہ نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص نے 4 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہوا عشاء کی، تو امام صاحب نے جو ہے وہ تیسرے پہ سلام پھیر دیا، تو سب میں لڑپٹا فساد ہو گیا. جس طرح ہوتا ہے کہ 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا، 4 رکعت پہ سلام پھیر دیا. ایک شخص کھڑا ہوا، نہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ 3 رکعتیں ہوئی تھیں. فرمایا کیسے؟ ملے میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں 1 کا حساب کرتا ہوں، ابھی تو 3 کا حساب ہوا تھا، ابھی تو چوتھی باقی ہے. چوتھی باقی ہے. واہ واہ. تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہم دنیا دار لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم دنیا، اللہ تعالیٰ ہمیں دیندار مکمل دیندار بنا. اس رمضان کے صدقے میں، ان پیاری خوبصورت ساعتوں کے عشرۂ رحمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کمپلیٹ دیندار بنا دے. ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. لیکن ہم دنیا دار لوگ ہیں، بے لگام گھوڑوں کی مانند ہم نے اپنے دل کو رکھا ہوا ہے. اب اس کو لگام ڈالنے کے لیے لازمی سی بات ہے ہمیں توجہ دینی پڑے گی، کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا رب کی طرف. دیکھیں 4 فرض آپ پڑھنے جاتے ہیں، 4 فرض، اصل تو 4 فرض ہیں. سنت موقدہ کی اپنی ویلیو ہے، میرے آقا نے ادا کی ہے، ترک نہیں کی ہے. سنت غیر موقدہ کی. اچھا یہ بھی سوال میرے ذہن میں تھا مگر آپ گفتگو کریں اس کے بعد پھر. جی انشاءاللہ. فرائض ہیں، فرائض فرض کے لیے آپ کھڑے ہوئے، 4 فرض آپ نے پڑھنے. اب 4 فرض میں بھی آپ کو جلدی ہے کہ مجھے جانا ہے. بھائی 2 منٹ کا وقت، 4 منٹ، ایک رکعت کو 1 منٹ دیجیے، رب کی طرف توجہ کے ساتھ. دنیا کو چھوڑ دیجیے کہ بس اب دنیا ختم ہو گئی، بس رب باری تعالیٰ. اور اس کے بعد جنازہ ہی اٹھنا ہے. خیال یہ ہو کہ اب تو جنازہ اٹھنا ہے، ہر رکعت کے بعد جنازہ اٹھنا ہے. خیال تو یہی رہنا چاہیے. ایک سانس اندر گئی ہے تو باہر نہیں آئے گی. کس وقت موت ٹوٹ جائے، کس وقت کوئی پتہ نہیں، کس وقت روح قبض ہو جائے، اللہ ملک الموت آ جائے اور روح کو لے کے چلے جائے. اللہ اکبر، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو ہمیں نماز میں اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ بس اب موت آنی، آخری نماز پڑھنے ادا کرنے آ گیا. اب جب آپ کو یہ خیال ہوگا کہ میں آخری نماز پڑھنے اپنی رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہوں اور رب کو سے گفتگو کرنے کھڑا ہو گیا ہوں، بادشاہ قہار کے بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہوں، تو اب آپ سوچئے کیسے کھڑا ہونا چاہیے. اب آپ خود فیصلہ کیجئے، کیسے کپڑے ہونے چاہیے، انداز کیسا ہونا چاہیے، پاکی کیسی ہونی چاہیے، جگہ کیسی ہونی چاہیے، انداز کیسے ہونے چاہیے، چہرے پہ تاثرات کیسے ہونے چاہیے، بال بکھرے ہوئے ہوں یا بال بنے ہوئے ہوں. تصور کرتے جائیے. دنیا کے بادشاہ کو اور اس بادشاہ قہار کا کوئی ملاپ نہیں ہے، لیکن آپ کو سیکھنے کے لیے کہ بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا تو بال بنے ہوئے ہوں گے یا بگڑے ہوئے ہوں گے؟ بنے ہوئے ہوں گے. سواریں اپنے آپ کو، اچھی سی ٹوپی لگائیں، اگر بہنیں ہیں تو دوپٹہ اچھا خوبصورت پہنیں، اچھے طریقے سے احسن طریقے سے کھڑے ہوں، احسن جگہ پر کھڑے ہوں، احسن انداز سے کھڑے ہوں، احسن چہرے کے طریقہ ہو، سیرت ہو، انداز ہو ہمارے کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے. اور پھر قرآن کو سمجھ کے دیکھیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لیجئے، ترجمہ یاد کر لیجیے، بار بار پڑھیں گے ترجمہ یاد ہو جائے گا کہ رب کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا، ہمیں سیدھے ہدایت، ہمیں ہدایت والے راستے پر چلا. صراط المستقیم صراط الذین، مطلب ان پر، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. مطلب رب باری تعالیٰ کو جب آپ اس طرح سے دعا کریں گے اور پھر آخر میں جب آپ اس کے آخر میں سمجھ کر آمین کہیں گے نا، یقین کیجئے اتنے دل سے آمین نکلے گی، اتنی خوبصورت آمین ہوگی وہ کہ آپ آج پڑھ کے دیکھیں. عشاء کی نماز قریب ہے الحمدللہ، آپ پڑھ کے دیکھیں اس طرح سے، اور اس کے بعد جب آمین کہیں گے تو لگے گا جو کچھ مانگا مل گیا. سبحان اللہ. پھر سکون عطا ہوگا. نماز کی قبولیت کی 2 کنڈیشنز ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ نماز قبول ہونے کی کیسے پتہ چلے کہ نماز قبول ہو گئی. پہلی تو یہ کہ آپ کو سکون قلب حاصل ہو جائے تو آپ کی نماز ادا ہو گئی. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ دوسری نماز کی آپ کو توفیق ہو جائے تو سمجھ لیں کہ پہلی والی ادا ہو گئی جب ہی بادشاہ نے دوبارہ بلایا ہے. اور اگر نماز کی توفیق نہیں ہو رہی تو سمجھ لیجئے کہ رب ناراض ہے، رب ناراض ہے. نماز کی توفیق نہ ہونا سمجھ لیجئے کہ رب کی ناراضگی ہے. اب رب کی ناراضگی کے لیے آپ کو اس کو راضی کرنا ہے. اپنے اعمال پر توجہ دیجئے. ایسے کون سے اعمال مجھ سے سرزد ہو چکے ہیں، اللہ اکبر، کہ جن کی وجہ سے مجھے نماز کی توفیق نہیں ہو رہی، رب مجھے اپنی بارگاہ میں بلانا بھی پسند نہیں کر رہا. اللہ اکبر، آواز لگ رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تم دنیا میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہو، رب کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، ارے کامیابی تو اس میں نماز میں موجود ہے. تم میری طرف جھک کے تو دیکھ، تم میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا، جھکے گا، میں دنیا کو تیرے آگے جھکا دوں گا. سبحان اللہ. تم میرے آگے جھک، دنیا کو تیرے آگے جھکا دوں گا. دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں دینا، رزق دینے والی ذات رب کی ذات، روزگار دینے والی ذات رب کی ذات. جب دینے والی ہر چیز دینے والی ذات اللہ کی ہے تو ہم دوسروں سے لو لگاتے کیوں ہیں؟ ہم لو لگاتے، یہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، وسیلے سے انکار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک سبب رکھا ہے، ہر چیز کا ایک وسیلہ رکھا ہے.
ٹھیک ہے نا, ہر چیز کے لیے ایک وسیلہ. آقا دو جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کو وسیلہ رکھ دی بے شک, ہر چیز کا ایک وسیلہ رکھا ہے. چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی وسیلہ, تو اللہ تعالیٰ نے وسیلے تو رکھے ہیں, ان وسیلوں کو بھی نہیں چھوڑنا ہم نے, لیکن اصل لو تو رب کی طرف ہے, تو اس رب کی بارگاہ میں ہی کیوں نہ چلے جائیں. جب میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کام ہوتا, کوئی حاجت پیش آتی, تو کیا کرتے, نماز میں آ جاتے. صحابہ کرام کا بھی یہ معمول کہ نماز میں آ جاتے, تابعین کا یہی معمول, تبع تابعین کا یہ معمول, قطب ابدال اولیاء کرام صالحین علماء کرام کا یہی تال کہ جب کوئی حاجت پیش آئے رب کی بارگاہ میں نماز میں کھڑے ہو گئے, نماز میں آ جائے, کیونکہ اس سے زیادہ کون جانتا ہے, اور دینے والا وہی ہے, تو اس کے پاس چلے. اللہ فرماتا ہے میرے پاس آنا ہے, میرے وقیم الصلاۃ لذکری, مجھے یاد کرنا ہے تو نماز میں آ جاؤ. جب رب کے پاس جاؤ گے, بادشاہ کے پاس جاؤ گے, دینے والا بھی وہی ہے, اور اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو آسانی سے مل جائے گا. اس کو راضی کرو گے, جیسا وہ چاہتا ہے ویسا کر لو گے تو آسانی سے مل جائے گا. دے رہا تو ہے, بھوکا تو کسی کو سلاتا نہیں ہے, لیکن کیا کہ روزگار اس نے دینا ہے, رشتے اس نے کروانے ہیں, پریشانیوں کا حل اس کے پاس ہے, سب چیزیں جب اس کے پاس ہے, تمہارے گھر اس کے پاس ہے, مکان کی چابیاں اس کے پاس ہے, ہر کنجی اس کے پاس ہے, سب کچھ اس کے پاس ہے, مالک و مختار مالک وہ ہے, تو اس مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مانگ کر تو دیکھو, لیکن مانگنے کے طریقے سے مانگ کر دیکھو, سمجھ کر مانگو. پھر زیادہ قرآن کی آیتیں نہیں, صورتیں نہیں, جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کر لیجئے, ان کے ٹرانسلیشن کو لکھیے. قرآن کی جو سورت آپ کو چھوٹی سورہ اخلاص یاد ہے اس کو لکھ لیجئے, سورہ کوثر یاد ہے اس کو لکھ لیجئے, اس کا ترجمہ لکھیے, اس کو پڑھیے, اس کو سمجھیے کہ اس میں ہے کیا. اب انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر, اس میں احکامات نازل ہوئے, قربانی کا احکام, اس حکم اس میں نازل ہوا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نازل ہوئی ہے. دیکھیں پورا قرآن حضور کی تعریف ہے, پورا قرآن حضور کی تعریف ہے. کسی نے کہا کہ اگر حضور کی تعریف ہے تو یہ کیا ہے, تبت یدا ابی لہب, اگر حضور کی تعریف ہے تو پھر یہ کیا ہے, تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے, تو میں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دشمن ہیں, حضور کے جو دشمن ہیں, ان کے عیبوں کا بیان بھی تو حضور کی تعریف ہے. ان کے عیبوں کا بیان بھی تو حضور کی تعریف ہے کہ ان کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے, ان کی برائیوں کو بیان کر رہا ہے, ان کے لیے بد دعاؤں کا ذکر کر رہا ہے. تو یہ حضور کی تعریف تو ہے, حضور کے مرتبات کی بلندی تو ہے کہ حضور سے اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے کہ حضور کی طرف اگر کوئی شخص کوئی جملہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت میں اس کا رد فرماتا ہے, اس سے اپنی دشمنی کا اظہار فرماتا ہے. کہیں کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, کہیں ان کی تو معراج کا ذکر کر رہا ہے اللہ, کہیں ورفعنا لک ذکرک کہہ رہا ہے, کہیں وللآخرۃ خیر لک من الاولی کہہ رہا ہے, کہیں یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل, کبھی یاسین کہہ کے پکار رہا ہے, کبھی مزمل کہہ کے پکار رہا ہے, کبھی مدثر کہہ کے پکار رہا ہے. کس انداز سے رب باری تعالیٰ اپنے حبیب کو پکار رہا ہے. اب حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز سے پکارا گیا, کس انداز سے. اب وہ بھی نماز سے حاجت روائی کر رہے ہیں, واستعینوا مع الصبر بالصلاۃ, اور نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, جب اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اگلی اگر نشست ہوئی تو صبر پر انشاءاللہ خوبصورت ایک بیان کریں گے. تو کہ صبر کو ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی تکلیف آ جائے تو صبر ہے, لیکن صبر تو ہر چیز میں صبر ہے. صبر کی تعریف ہی الگ ہے, اور صبر کا معاملہ خوشی میں بھی ہے. صبر کا معاملہ خوشی کا چھوٹا سا بیان کروں شبیر, کہ مجھے کوئی خوشی کی خبر ملی اور میں پاگل ہو گیا, اب میں نے ناچنا شروع کر دیا. اب مجھے یہاں صبر کرنا تھا, یہاں پر بھی صبر کی منزل تھی میری, خوشی پر بھی صبر ہے, غم پر بھی صبر ہے, تکلیف پر بھی صبر ہے, آرام پر بھی صبر ہے, ہر چیز پر صبر ہے, ہر معاملے میں صبر ہے. امتحان ہوتے ہیں صبر, یعنی آپ انشاءاللہ اس پر بیان کریں گے, گفتگو کریں گے, ابھی وقت نہیں ہے. واستعینوا مع الصبر بالصلاۃ, نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو. تو اب روزے کے اندر سب سے اچھی عبادت کا ذریعہ نماز ہے. تو کوشش کیجئے آپ نماز پڑھیں, سمجھ کر پڑھیں, ہر چیز کو سمجھ لکھ لیں. سبحان ربی الاعلیٰ کے معنی لکھیے, سبحان ربی العظیم کے معنی لکھیے, سمع اللہ لمن حمدہ کے معنی لکھیے, اور اس کو جب پڑھیں تو سوچیں میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں پھر نماز 2 رکعت کے بعد بھی کتنا قرار آئے گا, کتنا قرار آئے گا. انشاءاللہ مجھے بھی لوگ ہاتھ اٹھا کے ضرور دعا دیں گے انشاءاللہ. جی ابھی ہماری جو آخری وقت ہے, ہمارے آخری لمحات ہمارے ہیں, اور 10 منٹ ہمارے پاس ہیں. جی تو میں گفتگو یہی کر رہا تھا کہ اب روزہ ہے, اب روزے کے اندر سب سے اچھی عبادت نماز اور قرآن پڑھنا ہے. لیکن قرآن کو اس اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا, تو اس قرآن کو پڑھیے, اس قرآن کو سمجھیے, اس پر عمل کیجیے. ایک آیت پڑھیے, اس پر سمجھیے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اگر جب آپ نے قرآن کی ایک آیت پر بھی عمل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر لی. اچھا میں ڈاکٹر صاحب آپ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں ایک بات ذہن میں, ہم عام طور پہ نماز ہم جب پڑھتے ہیں
نماز کے لیے ہم کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے ہم کھڑے ہو گئے, اب ہم جلدی جلدی کہتے ہیں چلو فرض ہی پڑھ لی, ہم نے سنتیں بھی چھوڑ دی اور نفل بھی چھوڑ دیے, بس ہم سب کچھ چھوڑ دیا کبھی. اور کبھی ہم مسجد میں جاتے ہیں یا جمعہ یا کوئی جماعت سے پڑھی اور اس کے بعد نکل کے بھاگ کے جیسے یار فلانا کام رہ جائے, میٹنگ رہ جائے. تو یہ کیا مطلب, یہ ہم کیا اچھا کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں, یا یہ ضروری ہوتا ہے کہ فرض پڑھ لیں سنت چھوڑ دیں نفل چھوڑ دیں؟ فرض کی اپنی جگہ موجود ہے, وہ تو ایک جگہ ہے, بے شک وہ ڈیوٹی ہے, وہ کرنی ہے. اب سنت موقدہ پہ گفتگو تھوڑی سی کرنی ہے. سنت موقدہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ طریقہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ کیا, کبھی کبھی ترک بھی فرمایا. تو اب یہ سنت موقدہ کو چھوڑنا, ٹھیک ہے نا, یہ درست عمل نہیں, کیونکہ میرے آقا سے محبت کرتے تھے جب اس کو کثرت سے تو اب سنت موقدہ کو چھوڑنا لازمی سی بات ہے. ایک دفعہ کی مجبوری کی حالت میں چھوڑ دینا سمجھ میں آئے گا, 2 بار مجبوری کی حالت میں چھوڑ, لیکن اگر آپ اس کی عادت بنا لیں گے تو گناہ گار ہوں گے. کیونکہ اکثر لوگوں سے, میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, اکثر لوگوں سے میں سنا کہتے نہیں یار فرض تو فرائض میں فرض تو چھوڑنے ہی نہیں ہے, انکار ہی نہیں ہے, فرض تو نہیں چھوڑنے مگر باقی چھوڑ دیے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کیا؟ وہ ہے جو رب نے فرمایا. بے شک میرے رب باری تعالیٰ کے حکم کی تعمیل تو میرے آقا کے عمل ہے. سنت کیا ہے؟ سنت کرتے کیا تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام؟ جو وحی آتی تھی وہ حضور علیہ السلام ادا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہی تو کرتے تھے. نبی رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے, ہر کام اللہ کے حکم کی تعمیل پر کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر فجر سے پہلے 2 سنت موقدہ رکھ دی ہے اور میرے آقا نے اس کو ادا کیا ہے, کثرت کے ساتھ ادا کیا ہے, بحالت مجبوری کبھی ترک بھی کیا ہے, اس لیے کہ امت پر واجب نہ ہو جائے, امت پر فرض نہ ہو جائے. تو اب اس سے کتنی آپ کو تعلیمات مل رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایسا طریقہ جو بار بار ادا کیا گیا اس کو آپ کیسے ترک کر سکتے ہیں؟ آپ کو اس کو ادا کرنا ہے. اگر آپ اس کو 1 بار 2 بار مس کر دیتے ہیں کسی مجبوری کی حالت میں تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اگر اس کو عادت بنا لیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. اور اگر اس کو ہلکا جانیں گے, یہ بھی سن لیجیے, اگر سنت کو ہلکا جانیں گے تو کافر ہو جائیں گے, کفر میں چلے جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہلکا جاننا کفر ہے کہ یار اس کی تو ضرورت نہیں ہے. اب اس کی ضرورت نہیں ہے یہ جملہ کہنا, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور جو انہوں نے عمل کی اس کی ضرورت نہیں, استغفر اللہ, یہ کفر ہے. یہ اس طرح سے زمرے میں چلا جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت موقدہ, پھر اس کے بعد سنت غیر موقدہ. ٹھیک ہے, سنت غیر موقدہ کیا ہے؟ اب سنت غیر موقدہ وہ عمل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ادا کیا, کبھی چھوڑ دیا, کبھی ترک کیا, کبھی ادا کیا, تاکہ امت پر مشقت نہ ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہر جگہ آسانی چاہتے تھے, لیکن اللہ کا حکم ہوگا حضور ادا کر رہے تھے. اب اس میں اتنی برکتیں ہیں. اگر میں اثر کے 4 سنتیں جو ہم کثرت کے ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں, کثرت کے ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں, بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے, ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جنہوں نے کبھی سنتیں ادا ہی نہیں کی. وہ تو ضروری نہیں ہے, لیکن سنت غیر موقدہ ہے, میرے آقا نے کبھی ادا کیا, کبھی ادا نہیں کیا, تو آپ ابھی ادا کریں, لیکن وقت ملے تو کوشش کریں ادا ہی کریں. میرے آقا کی جب فرض پڑھنے پہنچ گئے 2 منٹ پہلے پہنچ گئے, 4 سنتوں میں 2 منٹ لگتے ہیں, 3 منٹ لگتے ہیں. میرے آقا کی سنت سے محبت کریں, دیکھیں کیسے درجات کی بلندی. کوئی جنت والی بات کہ درجات کی بلندی کا سبب تو یہ چیزیں بنیں گی. آپ جنت تک فرض سے پہنچ گئے, جنت میں تو پہنچ گئے فرض سے. اب درجات کی بلندی کا سبب کیا ہے؟ نماز میں نے بھی پڑھی, آپ نے بھی پڑھی, میری سنتیں زیادہ تھی, میری نوافل کی کثرت زیادہ تھی, میری قرآن کی تلاوت زیادہ تھی, میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اطاعت خدا بندی میں نوافل کی کثرت رات بھر کی تھی. ایک بندے کی آدھی رات کی تھی, ایک کی 2 نفل کی تھی, جس کے مقبول ہو جائے مقبولیت کے ساتھ. تو اب ایک جو پوری رات عبادت کر رہا ہے, ایک آدھی رات عبادت کر رہا ہے, ایک 2 نفل پڑھ رہا ہے, تو لازمی سی بات ہے اس کی درجات کی بلندی کا سبب تو بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درجات کی بلندی, اسی طرح جنت میں اس کو مقامات عطا ہوں گے. قرب کیا ہے اللہ کا قرب یہی. دیکھیں نفل زیادہ کون ادا کرے گا؟ جو زیادہ ڈرے گا. اللہ تعالیٰ وہی پھر تقوی والا ہو گیا, وہی اللہ کا انا اکرمکم اللہ عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک وہی زیادہ ہے, وہ زیادہ نزدیک ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. یعنی جو زیادہ ڈرنے والا ہے, جو زیادہ ڈرنے والا ہے جو زیادہ وہ زیادہ عبادت گزار ہوگا, جو کم ڈرنے والا وہ کم عبادت گزار ہوگا. ٹھیک ہے نا. عبادت کی قسمیں ہیں, اس میں نفل ہی نہیں ہے, ہر چیز ہے. عبادت, روزی, حلال روزی کمانا, سچ بولنا, جھوٹ سے بچنا, حرام سے بچنا, حلال کمانا, لوگوں کی مدد کرنا, حقوق العباد ادا کرنا, حقوق والدین, حقوق زوجین, حقوق تربیت اولاد, یہ سب عبادت ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو رات کو سونا بھی عبادت ہے, رات کو سونا بھی عبادت. اللہ تعالیٰ نے کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے سونے پر, کیونکہ یہ اس کا فضل ہے, اس نے رات سونے کے لیے دیا, سو جاؤ, 10 نیکی عطا فرماتا ہے. عشاء سے لے کر فجر تک جو سوئے وہ عبادت میں ہوگا, عبادت میں ہوگا, 10 نیکیاں ملیں گی, 10 نیکیاں ہیں اس کی. لیکن اگر کوئی رات بھر جاگتا ہے اور پوری رات یک لخت عبادت کرتا ہے, اس کو 1 نیکی عطا ہوتی ہے.
सोने वाले को 10 नेकियां, जागने वाले को 1 नेकी। तो सवाल ये किया गया कि ये 10 नेकियां और 1 नेकियां क्या मामला है? मैंने कहा वो रात भर सोता है, ये उसका फजल है कि उसको 10 नेकी अता फरमाता है। वो रात भर जाग कर इबादत करता है, अल्लाह ताला उसको वो 1 नेकी अता फरमाता है जो उसके अदल की नेकी है, वो अदल मांगता है, अदल वाली नेकी अता फरमाता है। ये उस फजल वाले की जिंदगी भर की नेकियों पर भारी होती है। वो 1 नेकी रात भर जाग कर इबादत करते हैं। अब रात भर हम सहरी तक जागते तो हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लें, बेशक कुरान पाक को थोड़ा तो पढ़ने का बेशक ठीक है ना। मतलब हम अपने वक्त को कीमती बना लें। अल्लाह तबारक व तआला के एक लम्हात है शोभी भाई, रमजान के 30 दिन और 24 घंटे, इसको मल्टीप्लाई करें तो बनता है 360, 360। और इंसान की जो रगें हैं वो की तादाद इदवा कहते हैं 360 है, और दिल उसका महवर है। हर साथ में, हर घंटे में अल्लाह तबारक व तआला उसकी एक रग को सफाई अता फरमाता है, एक रग को सफाई अता फरमाता है, और वो एक रग साफ होते होते और आखिर में वो दिल साफ हो जाता है। सुभान अल्लाह। बस अल्लाह की इताअत में वक्त गुजारे तो, झूठ से तो बचें, हराम से तो बचें, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की तरफ तो आए, अपने वक्त को अल्लाह की बारगाह में देकर तो देखें, अल्लाह की इताअत में गुजार कर तो देखें। चले मेरे ख्याल हमारे पास अब जो है 4 मिनट हैं, तो मैं चाहूँगा कि दुआ कर ली जाए। जी बिल्कुल, ताकि इस 4 मिनट में उसके बाद फिर हमारा ज़ान शाह का वक्त जी बिल्कुल तरावी के लिए भी मुझे पहुंचना है। बिल्कुल जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करमी व आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व आलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि जज़ायल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या इलाहुल आलमीन, हम जो कुछ बयान किया है मौलाई करीम इस पर क़स्दन सहवन कोई गलती कोताही हो गई हो, मौलाई करीम अपनी रहमत कामिला से माफ़ फरमा कर कबूलियत का दर्जा अता फरमा। मेरा सुनाना, इन सब का सुनना अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। या अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे, मौलाई करीम हमें बाअमल बना दे। या अल्लाह हमें बाअमल बना दे, हमें रमज़ान की ताज़ीम करने वाला बना दे, हमें नमाज़ें पढ़ने वाला बना दे, नमाज समझ कर पढ़ने वाला बना दे, कुरान समझने वाला बना दे, कुरान पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह हमसे जो गुनाह सरज़द हो गए, हमारे वालिदैन के, उम्मत मुस्लिमा के, हमारे बहन भाइयों के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमें नेकियों में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, अपनी इताअत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आक़ा दो जहां हुज़ूर सय्यदी आलम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला बना दे। या अल्लाह हमें रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह जितने रोज़े हमने रखे हैं इसको अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। इस दौरान कोई क़स्दन सहवन गलती कोताहियाँ हो गई हों, मौलाई करीम अपनी रहमत कामिला से माफ़ फरमा दे। मौलाई करीम हमें शब क़दर में इबादत करने की तौफीक अता फरमा दे। मौलाई करीम हमारे शोभी भाई इतनी खूबसूरत महफिल सजाते हैं, मौलाई करीम इनके रिस्क में, जान में, माल में, औलाद में कसरत बरकत कसीर अता फरमा दे। मौलाई करीम जिसने दुआओं के लिए कहा है उन सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा दे। मैं जमीन साहिबा ने दुआओं के लिए कहा है, मौलाई करीम उनके घर में, रिस्क में, जान में, माल में, औलाद में बरकत कसीर अता फरमा दे। मौलाई करीम मौलाई करीम मौलाई करीम और जितने लोग हमसे दुआओं के लिए कहते हैं मौलाई करीम उन सब की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे। मौलाई करीम जो लोग हमें सुन रहे हैं, हाथों को उठाए हुए हैं, मौलाई करीम जो रिस्क है उनको रिस्क हलाल अता फरमा दे। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा दे। जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला अजला नसीब फरमा दे। मौलाई करीम मौलाई करीम मौलाई करीम जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। जो तंग दस्ते हैं उनकी तंग दस्तियों को दूर फरमा दे। जो कर्जदार हैं उनको कर्जों से खुलासी अता फरमा दे। मौलाई करीम जो हॉस्पिटल में है मौलाई करीम उनको शिफाए कामला अजला अता फरमा दे। जो बहन बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हैं मौलाई करीम उनको रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक फरमा दे। मौलाई करीम उनकी गैब से मदद फरमा दे। मौलाई करीम जो औलाद के इंतजार में है मौलाई उनको इस रमजान के सदक़े में औलाद नरीना अता फरमा दे। जिनकी औलाद है उनको नेक और सालेह बना दे। हमें अपने वालिदैन के लिए सदक़ा जारिया बना दे। हमें अपने वालिदैन के लिए सदक़ा जारिया बनाकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। अपनी क़ब्रों की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा दे। जो हमारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिनके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, अज़ीज़ व क़रीब रुखसत हुए, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। सबकी क़ब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। उनके क़ब्र को हद नज़र वसी फरमा दे। उनको करवट राहत नसीब फरमा दे। या अल्लाह अगर किसकी मुश्किल परेशानी में और रहमत रमज़ान की रहमत व बरकतों से या अल्लाह उनकी मुश्किल परेशानी और अज़ाब क़ब्र को दूर फरमा दे। आक़ा दो जहां हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत से हम सबको बहरमंद फरमा दे। मौलाई करीम हमें झूठ से छुटकारा अता फरमा दे। सच बोलने वाला बना दे, हक़ बोलने वाला बना दे, हक़ का साथ देने वाला बना दे। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत
فرما دے, مسلمانوں کی حفاظت فرما دے, جہاں جہاں مسلمان برسر پیکار ہیں مولا کریم سب کی مدد فرما دے, سب کی غیب سے مدد فرما دے, کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے یا اللہ, کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے, گرمی کی شدت کو کم فرما دے مولا کریم. ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجہ عطا فرما دے مولا کریم. ہمیں رمضان کے صدقے میں حج بیت اللہ نصیب فرما دے, میٹھا میٹھا مدینہ نصیب فرما دے مولا کریم. ایمان پر جینے, ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو مانگا ہے عطا فرما دے, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ